مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ چند صوفیوں نے ایک شیخ کے پاس آ کر ایک صوفی کی شکایت کی کہ وہ بہت کھاتا اور بہت بولتا ہے۔ صوفی ہو کر اتنا زیادہ کھانا اور اتنا زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کو تنبیہ کیجئے کہ صوفیوں کے پاس صوفیوں کی شکل میں رہو تو کم کھاؤ اور کم بولو، نہیں تو یہ راستہ ترک کر دو اور دنیا داری اختیار کر لو۔ یہ شکایت کی۔ تو اب اس شکایت اور اس شیخ کی جانب سے اس آدمی کو تنبیہ کیے جانے کا واقعہ، پھر اس صوفی کا جواب، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا روم نے گزشتہ جو درس ہم پڑھ رہے تھے اس کے آخری میں مثنوی کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ تا نگوئی مرمرا بسیار گو من ز صد یک گویمو آہم چمو، مجھے ہرگز باتیں بنانے والا مت کہو، کم بولنا اچھی عادت ہے نا، میں اتنا زیادہ بیان کر رہا ہوں تو اس زیادہ بیان کرنے کی وجہ سے مجھے زیادہ باتیں کرنے والا مت کہو، کیونکہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تو 100 میں سے 1 ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، بال برابر ہے۔ تو آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں جو ہوتی ہیں، جب اچھی باتیں منہ سے نکلتی ہیں تو اس کو زیادہ باتیں کرنا نہیں کہتے۔ احمد اپنے نطق کو تم بے سبب زحمت نہ دو، بات ہی کرنا ہو تو اچھی کرو یا چپ رہو۔ اگر بری باتیں کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کم سے کم بولو، لیکن اچھی باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پر کم سے کم بولنے کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس صوفی کی جب شکایت کی گئی شیخ کے سامنے کہ وہ زیادہ بولتا ہے اور زیادہ کھاتا ہے، تو اس کی کیا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اس سے کیا ہم کو سبق ملتا ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ صوفیاں بر صوفیے شناعت زدند، پیش شیخ خانقاہ آمدند۔ بعض صوفیوں نے ایک صوفی کی برائی کی ایک خانقاہ کے شیخ کے سامنے آ کر، کہا کہ اس صوفی کے اندر یہ برائی ہے۔ شیخ را گفتند دادے جانما تو ازیں صوفی بجو اے پیشوا، اے ہمارے پیشوا، اے ہماری رہنمائی کرنے والے، انصاف کیجئے اور اس صوفی کو خبردار کیجئے کہ صوفی رہتے ہوئے اتنا زیادہ کھانا اور اتنا زیادہ بولنا زیب نہیں دیتا۔ آپ اس کو نصیحت کیجئے، بلائیے، سمجھائیے، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ گفت آخر چے گلاست ہے صوفیاں، گفت ای صوفی سے خود آرت گراں۔ تو اس نے کہا اے صوفیو بتاؤ کیا شکایت ہے، اس صوفی کے بارے میں تم کو کیا کہنا ہے۔ تو ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اس صوفی کے اندر 3 بری عادتیں ہیں، اور ہم وہ 3 بری عادتیں بیان کریں گے، آپ اس کو بلائیے، تنبیہ کیجئے اور ان 3 بری عادتوں سے اس کو بچنے کی تلقین کیجئے۔ در خورش افزوں خورد از بست کس، جب وہ بات کرتا ہے تو بالکل بکواسی آدمی کی طرح بات کرنے لگتا ہے، مسلسل بولتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب کھانے کو بیٹھتا ہے تو ایک آدمی 20 آدمیوں کو اتنا کھانا کھاتا ہے۔ ورب خسبت ہست چوں اصحاب کہف، صوفیاں کردند پیش شیخ زاف۔ لیکن جب وہ سونے پہ آتا ہے تو ایسا سوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف سو رہے ہیں، جیسے اصحاب کہف کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور سو رہے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اتنی گہری نیند میں سو رہے ہیں، ویسے سوتا ہے، گھوڑے بیچ کر سونا جس کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی 3 شکایتیں کی، اور یہ صوفیوں نے اس شیخ کے سامنے اس کی یہ برائیاں بیان کرتے ہوئے اپنی تیزی دکھائی۔
شیخ رو آورد سوئے آ فقیر کے زہر حالے کے ہست و سات گیر. تو شیخ نے اس صوفی کو بلایا اور اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اوسط راستہ اختیار کرنا چاہیے، ماڈریٹ طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اتنا ایکسٹریمزم صوفیوں کے لیے زیب نہیں دیتا. کھا رہے ہیں تو ایسا کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں تو ایسا بول رہے ہیں، سو رہے ہیں تو ویسا سو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. در خبر خیر الامور اوساطھا نافع عمل ذی اعتدال اخلاطھا. کیا تو نے نہیں پڑھا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمام راستوں سے بہترین راستہ درمیانی راستہ ہے. خیر الامور اوسطھا، بہترین کام درمیانی کام ہے. بھوکے رہنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں اور بالکل کھانا پینا چھوڑ دیں، نہ نماز پڑھنے کے لائق رہے، نہ روزہ رکھنے کے لائق رہے، اتنی کمزوری ہو گئی. ایسا بھی کرنا نہیں ہے. اور ایسا بھی کرنا نہیں ہے کہ بے تحاشا کھاتے جا رہے ہیں، بے تحاشا بولتے جا رہے ہیں، ویسا بھی کرنا نہیں ہے. درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، اور یہ انسان کے لیے مفید ہوتا ہے. جتنا کھانا ضروری ہے اتنا کھاؤ. کھانا چھوڑنا بھی خراب بات ہے اور ضرورت سے زیادہ کھانا بھی بری بات ہے. گر یہ کہ خلتے فزوں شد از عرض در تنے مردم پدید آید مرض. کسی بھی سبب کی وجہ سے اگر ایک چیز بڑھ جائے، جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ کھائیں، جتنا سونا ہے اس سے زیادہ سوئیں، جتنا بولنا ہے اس سے زیادہ بولیں، تو پھر انسان کے بدن میں مرض پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جس طریقے سے ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ماڈریٹ طریقہ اختیار کیا جائے. جتنی نیند انسان کو درکار ہے اس سے کم سونا جیسے نقصان دہ ہے، ویسی اس سے زیادہ سونا بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. بر خریم خشم یفزا در صفت کا فراق خارد یقین در عاقبت. تو اگر آپ صوفیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی بنا کے رہتے ہیں، تو پھر صوفیوں کا طریقہ اختیار کرو. جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اپنے ساتھی کی صفت اختیار کرنا پڑتا ہے اس کو. اگر آپ دیندار ہیں تو دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو دینداروں کا طریقہ اختیار کرو. لیکن اگر آپ کو دینداروں کا طریقہ اختیار کرنا ہاتھ نہیں ہوتا ہے تو دینداروں کی صحبت چھوڑو، دنیا داروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. لیکن جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ کرو گے تو انجام کار ایٹ لاسٹ جدائی حاصل ہو جائے گی. اگر ان کا طریقہ الگ ہے، آپ کا طریقہ الگ ہے، تو یہ زیادہ دیر تک یہ دوستی قائم نہیں رہ سکتی. وہ الگ ہو جائیں گے، یہ الگ ہو جائیں گے. نطق موسیٰ بود با اندازہ لیک ہم فزوں آمد ز گفت یار نیک. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو تھی وہ اندازے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی؟ آپ نے جو کچھ باتیں بیان کی شریعت کے مطابق تھی کہ نہیں تھی؟ ایک بچے کو ناحق قتل کر دیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک غریب آدمی کی کشتی میں سوراخ کر دیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اس طرح کے افعال خضر علیہ السلام نے کیے تو موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض ظاہری طور پر حق بجانب تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن خضر علیہ السلام جس اپروچ کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ان کو جو باتیں معلوم تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ رہے تھے، اسی لیے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. ھذا فراق بینی و بینک کہہ دیا گیا، اب تمہاری اور ہمارے درمیان جدائی ہے. ہمارے کاموں پر تم آبجیکشن مت کرو، نہیں تو چلے جاؤ اپنا راستہ. بزرگوں کا، صوفیوں کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے. اگر وہ ان کے طریقے پر چلتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر انہوں نے اپنا راستہ الگ بنانے کی کوشش کی تو ان کو کہتے ہیں بھائی آپ اپنا راستہ الگ بنا رہے ہیں نا، جاؤ یہاں سے. ہم آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرتے، آپ اپنا راستہ چلو، ہم کو اپنا راستہ چلنے دو. لیکن جب ساتھ رہتے ہیں تو پھر یہ راستے پر چلنا ہوگا. یہی راستے ہیں، یا تو فیصلہ کرو اس راستے پر چلیں گے تو اس راستے پر، اس راستے کے قاعدے قانون کے مطابق آؤ. نہیں چل سکتے تو سیدھا سیدھا چلے جاؤ. نہیں میں رہوں گا اس راستے پر مگر کروں گا اس راستے کا کام، یہ نہیں ہو سکتا. آفزونی باخضر آما شقاق گفت تو مکسری ھذا فراق. یہ جو بڑھوتری تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ضرورت سے زیادہ سوال کرنے کا جو طریقہ کار تھا، جو لمٹس خضر علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے تھے اس کو جو کراس کیا، اس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب معاملہ ختم، آپ صبر نہیں کر سکتے میرے معاملات پہ، لہٰذا آپ اپنا راستہ چلیے، میں اپنا راستہ چلتا ہوں.
आगा फिराक, अब आपकी और हमारे दरमियान जुदाई। मूसिया बिसियार गोई दरगुजर, चंद गोई रो विसाल अहमद बसर। ऐ मूसा तुम बहुत बोलने वालो, तुमको मैंने पहले ही कहा था कि तुमको मेरे साथ रहना है तो खामोश बैठना पड़ेगा। तुम सब्र नहीं कर सकते मेरे मामलात को देखकर, मैंने कहा था, लेकिन तुमने कहा था कि मैं सब्र करूंगा, मैं कोई एतराज़ नहीं करूंगा, ये कहकर साथ रहे थे ना, लेकिन अब तुमने एतराज़ जड़ दिया है, लिहाजा अब मुझे माफ करो, यहां से निकल जाओ। मेरे साथ रहना है तो अंधे बहरे गूंगे होकर रहना पड़ेगा। वरन रफ्ती व सतीजा शिस्तए, तू बेमाना रफ्तो बेगसस्तए। अगर तुम नहीं गए और जिद के साथ बैठे रहे तो फिर तुम बातिनी तौर पर तो चले जाओगे। अगर जाहिरी तौर पर तुम साथ रहे, लेकिन अगर ये चीजें करते रहे तो लोगों को ऐसे लगेगा कि तुम इनके साथ हैं, लेकिन हकीकत में बातिनी तौर पर तुम अलहदा हो चुके हो। मतलब अहलुल्लाह के साथ जब आप रह रहे हैं तो गूंगे बहरे होकर रहना होगा और जो उनके मामलात हैं उन पे क्रिटिसाइज नहीं करना होगा। अगर ये कर सकते हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। और अगर जाने के बजाय तुम फिर भी यहीं रह रहे हो और फिर भी वही कर रहे हो तो जाहिरी तौर पर तुम साथ हो, लेकिन बातिनी तौर पर अलग हो चुके हो। चूं हदस कर दी तो नागाह दर नमाज, गोयदत सूरे तहारत रहो बितास। अब आप मिसाल दे रहे हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और हालत नमाज में आपको हदस हो गया, वजू टूट गया और आप बदस्तूर नमाज पढ़े जा रहे हैं, तो जाहिरी तौर पर तो लोगों को ये लगता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी नमाज होगी? सिवाय हरकतों के और कुछ नहीं होगा। वो नमाज कहलाएगी? जाहिरी तौर पर देखने वाले जो आपकी तहारत के टूटने से या हदस के आ जाने से वाकिफ नहीं है, उनको लगेगा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वैसी नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जाओ, जाकर तहारत करके आओ, वजू बना के आओ। क्यों मेहनत कर रहे हो काम की ना काज की? कुछ होने वाला तो नहीं है हासिल आपको वैसी नमाज पढ़ के। वरन रफ्ती खुश्क जुम्बा मीशवी, खुद नमाजत रफ्त बिनशी ए गवी। अगर तुम नहीं गए, उसी हालत में नमाज पढ़ते रहे, तो तुम सिर्फ हरकत करने वाले कहलाओगे। जब नमाज ही जाती रही तो ये हरकतें करके फायदा क्या है? उससे अच्छा ये कि बैठ जाओ, क्यों मेहनत कर रहे हो? रो बरे आहा कि हम जुफ्ते तवांद, आशिकानो तिश्ने गुफ्ते तवांद। उनके पास जाओ जो तुम्हारे जोड़ के हैं। अगर तुम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते तो उनके पास चले जाओ जिनके साथ तुम रह सकते हो। हर आदमी अपने जोड़ वालों के साथ रहना पसंद करता है। दुनियादार आदमी दीनदार आदमी के पास नहीं रह सकता, दीनदार आदमी दुनियादार आदमी के पास नहीं रह सकता। तो आप अपने आप में डिसाइड करो कि आप क्या बन के रहना चाहते हो। अगर दुनियादार ही रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दुनियादारों के पास चले जाओ, लेकिन अगर दीनदार बन के जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर वो जो दीनदारी के लिए जो लाजिम चीजें हैं उसको कबूल करके चलना होगा। हराम चीजों से बचना होगा, नाजायज चीजों से बचना होगा, फराइज व वाजिबात को अदा करना होगा, आदाब का ख्याल रखना होगा, तब जाके आप इनके साथ रहने के काबिल हो सकते हैं। भरो भरे आहा के हम जुफ्ते तवाम, उनके पास जाओ जो तुम्हारे जोड़ के लोग हैं। आशिकानो तिश्ने गुफ्ते तवाम, ये लोग तुम्हारी बातों के आशिक और प्यासे हैं। अगर तुमको दुनियादारी की बातें अच्छी लगती हैं तो दुनियादारियों के पास जाओ ताकि उनको तुम्हारी बातें अच्छी लगें। अगर तुम दुनियादारी की बातें अगर दीनदारों के सामने करोगे तो दीनदारों को वो बातें पसंद नहीं आएंगी, तो तुम्हारी बातें कोई काम की तो नहीं होगी। उससे बेहतर यह है कि यही बातें तुम दुनियादारों के पास जाके करो, वो तो पसंद करेंगे तुम्हारी बातों को। गाली गलौज करने वाले, मिसाल के तौर पर गाली गलौज करने वालों के साथ रहेंगे तो उनकी गालियां इनकी गालियां दोनों मिलकर एंजॉय कर सकेंगे गालियों को। दीनदारों को नहीं पसंद आएंगी वो चीज। पासबा बरखाब नाका बरफजूद, माहियारा पासबा हाजत नबूत। जो पहरेदार होता है, वॉचमैन, वो दरअसल सोए हुए आदमी के ऊपर बख्शिश करता है, उसके ऊपर एहसान करता है। एक आदमी सोया हुआ है और उसकी कोई पहरेदारी कर रहा है तो मतलब ये कि वो इसकी हिफाजत करके उसके ऊपर एहसान कर रहा है। तो पहरेदार आदमी की जरूरत सोए हुए लोगों के पास है,
پہرے دار آدمی کی ضرورت ان کے پاس ہے جہاں پر کوئی چیز کے چوری ہونے کا خوف ہے. جس کے پاس کسی چیز کے چوری ہونے کا خوف ہی نہیں ہے، ایک آدمی سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، وہاں پر پہرے دار کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہرے دار کا ہونا سوئے ہوئے آدمی کے اوپر اس کی بخشش ہے. ماہیاراں پاسباں حاجت نبود، مچھلیوں کو پہرے دار کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پہرے دار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جامہ پوشاں را نظر بر گازرست، جان اریا را تجلی زیورست. کپڑا پہننے والوں کی نظر دھوبی کے اوپر ہوتی ہے. کپڑے پہننے والے دھوبی کے پاس جاتے ہیں. جن کے کپڑے ہی نہیں ہیں ان کو دھوبی کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ روحانی طور پر مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ان کو صوفیوں کی ضرورت ہے. دوسروں کو کیا ضرورت ہے صوفیوں کی؟ جاؤ دنیا داروں کے پاس عیش کرو، یا تو ننگوں سے علیحدہ ہو کے چلو. اگر کپڑے پہن کر چلنا چاہتے ہو تو پورے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ ہی چلو، یا پھر اگر برہنہ ہو کر جینا چاہتے ہو تو برہنہ لوگوں کے ساتھ جاؤ. یہاں پر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں مثال دے کر کہ ایک دنیا دار ہے جو زیب و زینت کے لیے، شان کے لیے، اپنے مقام کے لیے جی رہا ہے، اور آپ بھی شان کے لیے، مقام کے لیے اگر جی رہے ہیں تو اس آدمی کے پاس جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ رہو. ان لوگوں کے پاس کیوں آتے ہو جو دنیا سے بے نیاز ہیں؟ تو جو دنیا سے بے نیاز ہو کر رہنا چاہتے ہیں، جو دنیا کو بالکل غیر اہم چیز سمجھنے کے خیال سے جینا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہی ان کے پاس آتے ہیں. تو آپ یہاں پر بات بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو راستہ چلتے ہوئے پہلے یہ طے کر لینا ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جانا ایک مقام پر ہے اور راستہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں، تو کہاں سے ہوگا؟ تو پہلے طے کرو، اپنا گول فکس کرو کہ آپ دنیا دار بن کے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا دیندار بن کے رہنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو، دنیا دار بن کے رہنا چاہو گے تو اس کا انجام بھی ویسی ہوگا، دیندار بن کے رہنا چاہتے ہیں اس کا انجام بھی ویسی ہوگا. جو آدمی جو کامیاب کرنا چاہتا ہے اسی کے سلیبس کی بکس پڑھتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ رہا ہے تو کہاں سے چلے گا؟ مگر معاملہ بعض لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، اپنی آخرت کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنا خاتمہ بالخیر ہونا چاہتے ہیں، جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کہاں سے ہوگا؟ ورنمی تانی کے کل اریاں شوی، جامع کم کن تا رہے اوسط روی. اور اگر آپ صوفیوں کی طرح بالکل دنیا داری سے دور، دنیا داری کے لباس سے بالکل ننگے، یہاں پر آپ ننگے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ دنیا داری کی کوئی چیز ان کے جسم پر نہیں ہوتی، ان کا دل رہتا ہی نہیں ہے دنیا داری کی طرف. تو اگر آپ ویسے نہیں ہو سکتے، آپ کی کیپیسٹی اگر نہیں ہے کہ اس طرح سے پوری دنیا داری کا لباس اٹھا کر پھینک دیں، اگر اتنی کیپیسٹی آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. جامع کم کن تا رہے اوسط روی، کم از کم اپنے لباس کم تو کر لو. بھائی ان کی طرح آپ پورے برہنہ نہیں ہو سکتے نا، یہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لباس تو کم کرو. بھائی ان کے اتنا اگر آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ان کے اتنا کم سونا آپ برداشت نہیں کر سکتے، ان کی طرح کم بولنا آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو تھوڑا کم تو کرو. سونا تھوڑا کم کرو، کھانا تھوڑا کم کرو. نہیں پورا پیٹ بھر کے کھاؤں گا، پورا 8-10 گھنٹے سوؤں گا تو پھر کہاں سے چلے گا؟ اب یہاں پر جو ہے یہ باتیں ہیں، کام کی باتیں وہ شیخ نے اس صوفی کے سامنے بیان کی جس کی شکایت کی گئی تھی. اب وہ جواب دیتا ہے ان باتوں کا. وہ دیکھیے آپ کس قدر دلچسپ جواب ہے. پس سخیاں شیخ را احوال گفت، عذر را با غرامت کرد جفت. پھر درویش نے اس شیخ سے اپنے احوال کہنے شروع کیے اور یہ ساری باتیں سن کر شیخ کی اپنا عذر بیان کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے یہ ساری باتیں میرے اوپر لاگو نہیں ہوتی. ہر سوال شیخ را دادو جواب، چون جوابات خضر خوب و ثواب.
اب اس صوفی نے شیخ کے ہر سوال کا جواب ایسے ہی دیا جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کا جواب. جوابات سوالات کلیم کش خضر بنمود از رب علیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب خضر علیہ السلام نے جو دیا تھا وہ جوابات ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئے تھے. جیسے کہ خضر علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا اور میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اس کے بعد آپ نے اس کے پیچھے کے جو راز تھے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. گشت مشکل ہاش حل لفظوں زیاد اس پہ ہر مشکل اس مفتاح داد. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ڈاؤٹس تھے خضر علیہ السلام نے کلیئر کیے اور ہر مسئلے کا حل بتایا. آپ کو یہ برا کام دکھا تھا اس کے پیچھے کا یہ راز تھا, آپ کو یہ برا دکھا اس کے پیچھے کا یہ راز تھا. بتا تو دیا, اس کے پیچھے کے جو اسباب تھے وہ بتا تو دیے, لیکن چونکہ وعدہ خلافی کر کے سوالات کیے تھے, آبجیکشنز کیے تھے, اس لیے کہہ دیا کہ جواب تو دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد آپ رہ نہیں سکتے میرے ساتھ, آپ اپنا راستہ چلیے میں اپنا راستہ چلتا ہوں. از خضر درویش ہم میراث داشت در جواب شیخ ہمت برگماشت. یہ درویش بھی جس کی شکایت کی گئی تھی وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی میراث رکھتا تھا, تو اس نے بھی شیخ کے ان باتوں کو سن کر اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا. گفت راہ اوسط ارچے حکمت است لیک اوسط نیز ہم با نسبت است. اب درویش نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ماڈریٹ طریقہ, ایوریج جس کو کہتے ہیں بیچ کا, یہ دانائی کی بات ہے, عقل مندی کی چیز ہے, مجھے معلوم ہے. ماڈریٹ راستہ اختیار کرنا یہ اچھی چیز ہے, میں جانتا ہوں, لیکن ہر چیز کا جو اوسط ہونا ہے وہ نسبتی ہوتا ہے. ماڈریٹ چیز کوئی ایک فکس نہیں ہوتی. اس کی مثالیں آپ آگے دیں گے, سمجھائیں گے کہ اگر میں نے کہا کہ میاں جو ماڈریٹ راستہ اختیار کرو, تو ماڈریٹ راستہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایوریج ہے, میں نے کہا آپ کو ایوریج نکالو, تو اس کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے ایک اینڈ ہوتا ہے, دونوں کا مل کے ایوریج نکلے گا. تو آپ کو ایوریج نکالنے سے پہلے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دیکھنا پڑے گا, تب تک ایوریج نہیں نکل سکتا. اب اس کی مثالیں آپ دیں گے آگے. آب جو نسبت بوشتر ہست کم لیک باشد موشرا ہم چویم. نہر کا پانی, اس سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ اونٹ اور چوہے کا قصہ. نہر کا پانی اونٹ کی نسبت سے کم ہے, نہر ایک ہے لیکن اونٹ کو وہ پانی رام تک ہی آیا, لیکن وہی پانی چوہے کے لیے سمندر ہے, وہ ڈوب جائے گا اس میں. تو اگر اونٹ پانی میں اتر کر یہ کہے کہ پانی کم ہے تو یہ اونٹ چوہے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. یہ آدمی کے حساب سے ایوریج ہوتا ہے. ہر کرا باشد وظیفہ چار نا دو خورد یا سے خورد ہست اوسطاں. اگر کسی آدمی کو کہے میاں تم ماڈریٹ کھانا کھاؤ, زیادہ مت کھاؤ, تو کیا مطلب اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ٹائم میں 4 روٹی کھاتا ہے, اس سے کہیں میاں کم کھاؤ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 کھائے, وہ اوسط ہے. کم کرو کا مطلب یہ ہے. اگر کوئی آدمی 4 روٹی کھاتا ہے, اس سے کہا جائے میاں غذا کم کرو, تو وہ 3 روٹی یا 2 روٹی کھائے گا, تو اس کو کہیں گے غذا اس نے کم کر دی. ور خورد ہر 4 دور از اوسطست او اسیر حس مانند بتست. اگر وہ 4 کھائے تو کہا جائے گا کہ اس نے اوسط راستہ اختیار نہیں کیا, اس نے اپنی غذا کم نہیں کی, وہ ابھی بھی بطخ کی طرح ہرس والا آدمی ہے, وہ اپنی غذا کم کرنا نہیں چاہتا. 4 روٹی کھاتا ہے, 4 روٹی ہی کھا رہا ہے, اس کا مطلب اس نے اپنی غذا کم نہیں کی ہے. ہر کے اورا اجتہاد نابوت شش خورد میدا کے اوسط آبوت. اگر کسی کی بھوک 10 روٹی کی ہے تو اگر وہ اپنی غذا کم کر رہا ہے, 8 روٹی یا 6 روٹی کر رہا ہے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے غذا کم کر دی ہے. دیکھیے, ایک آدمی اگر 4 روٹی کھانے والا 4 ہی کھائے تو اس کی غذا کم نہیں ہوئی. ایک آدمی 6 روٹی کھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے غذا کم کر دی, کیونکہ اس کی غذا 10 روٹی کی ہے.
تو کم کھانے کا تعلق، کم بولنے کا تعلق اس کی عادت کے اوپر ہے. اگر وہ 10 کھا رہا ہے تو 8 روٹی کھانا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کھانا کم کھا رہا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے بھوک کے اوپر، پیٹ کے اوپر. چون میرا 50 نانس سچتا ہے مرترا شش گردہ ہم دستیم نے. جب مجھے 50 روٹیوں کی بھوک ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ 6 روٹیاں کھاؤ، یہ کہاں سے ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. 4 روٹی کھانے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 روٹی کھا. 50 روٹی کھانے والے کو آپ 6 روٹی کھا بھی نہیں کہہ سکتے، مر جائے گا وہ. تو ماڈریٹ چیز، ایوریج چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک طرح کا لباس دے دیا جائے، سب کو ایک طرح کی روٹیوں کی پابندی لگا دی جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو بدا رکعت نماز آئی ملول من بے 500 در نہ آئم در نہ حول. لوگوں کی کیفیت یہ ہے، اے عام انسان تیری یہ کیفیت ہے کہ تو 10 رکعت نماز پڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے. تیری 10 رکعت نمازیں بہت نمازیں ہیں. اور وہ صوفی کہتا ہے کہ میں روزانہ 500 نمازیں پڑھتا ہوں، تھکتا نہیں ہوں. تو جو آدمی اتنی زیادہ محنت کرتا ہے کہ ایک دن میں 500 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ غذا بھی زیادہ لے گا نا. ایک گھوڑا ہے جس کو بہت زیادہ میدان میں دوڑایا جاتا ہے، ریس کے میدان میں بہت زیادہ دوڑایا جاتا ہے، اس کو غذا بھی زیادہ کھلائی جاتی ہے. تو جتنی زیادہ محنت آپ اپنے جسم سے لیتے ہیں اتنا اس کو کھلانا بھی پڑتا ہے. اگر آپ زیادہ محنت لیں گے اپنے جسم سے اور کھانا کم دیں گے وہ کمزور ہو جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے جسم سے کتنی محنت لے رہے ہیں، کتنا تھکا رہے ہیں، اس کے حساب سے کھاؤ. اگر کم محنت لے رہے ہیں زیادہ کھلائیں گے تو بھی نقصان ہو جائے گا. اگر زیادہ محنت لے رہے ہیں کم کھلائیں گے تو بھی نقصان ہو جائے گا. تو آپ کی ڈائٹ کا انحصار آپ کے جسم سے لیے جانے والی محنت پر ہے. زیادہ محنت اگر آپ جسم سے لے رہے ہیں تو زیادہ کھا سکتے ہیں. آ یکیتا کعبہ حافی می روت می یکیتا مسجد اس خود می شود. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حج کرنے کے لیے پیدل جاتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کو اپنے گھر سے پیدل جا کے حج کرتا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو مسجد تک بھی جاتا ہے تو تھک جاتا ہے. آ یکی در پاک بازی جاں بداد وی دیگر جاں کند تا یکنا بداد. ایک شخص نے پاک بازی میں، نیکی میں، سلوک کے راستے میں، اپنی محنت میں جان دے دی اپنی. اور دوسرا وہ آدمی ہے جو روٹی کے لیے اپنی جان دیتا ہے. یہ وسط دربا نہایت می روت کہ مرورا اول و آخر بود. تو یہ جو وسط ہے، ایوریج ہے، یہ محدود چیزوں میں چلتا ہے جن کا ایک اول ہو، جس کا ایک آخر ہو. جیسے آپ 2 اور 4 کا ایوریج نکال رہے ہیں تو 3 بنتا ہے. 3 کو ایوریج کہیں گے. لیکن اگر آپ 200 اور 300 کا ایوریج نکال رہے ہیں تو 250 تک پہنچ جائے گا. یہ بھی ایوریج ہے، وہ بھی ایوریج ہے. تو ایوریج اس طرح سے ہوتا ہے. اگر میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی ایوریج فگر کیا ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے. کس چیز کا ایوریج پوچھیں گے نا آپ، اس کا ایک اول ایک آخر ہوتا ہے، اس کا ایوریج نکلتا ہے. 2 اور 3 کا ایوریج پوچھیں گے تو 2.5 ہو جائے گا. 10 اور 20 کا ایوریج پوچھیں گے تو 15 ہو جائے گا. 1 اور 100 کا ایوریج پوچھیں گے 50.5 ہو جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے 2 چیزوں کے اوپر، اس کا ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. اس کی درمیانی چیز کو ایوریج یا ماڈریٹ طریقہ بولتے ہیں. بے نہایت چون ندارت 2 طرف کہ بود اورا میانہ منصرف. ان لمیٹڈ جو ہے، جس کی کوئی کنارے ہی نہیں ہے 2 طرف سے، جس کا نہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، اس کا ایوریج نکال سکتے ہیں آپ؟ اس کا ایوریج نکل ہی نہیں سکتا. وہ افراط و تفریط دونوں سے بھی ہٹا ہوا ہے. ایوریج نکالنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی اور آخری چیز کا سلیکشن ہو، اس کے بعد ہی ایوریج نکلتا ہے. اول و آخر نشانش کشنداد گفت لوکانہ لہ البحر مداد. اللہ تعالیٰ کے اول اور آخر کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ اگر میری باتیں کوئی آدمی لکھنا شروع کرے اور
سمندر کے پانی کو اپنی انک بنا لے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو جو ایسا اینڈ لیس اور لمٹ لیس ہے اس کا ایوریج نہیں نکل سکتا. ہفت دریا گر شود کلی مدید نیست مر پایا شدن راہ چمید. پورے سمندر اگر انک بن جائیں روشنائی بن جائیں تو بات ختم نہیں ہونے والی. ایسے لمٹ لیس ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. باغ و بیشا گربوت یکسر قلم زی سخن ہرگز نہ گردد ہیچ کم. باغ اور جنگل کی لکڑیاں جتنے جنگل ہیں ان سب کی لکڑیوں کو اگر پین بنا کر اس سمندر کے پانی میں ڈبا ڈبا کر لکھتے جائیں تو باغ ختم ہو جائیں جنگل ختم ہو جائیں سمندر کا پانی سوکھ جائے لیکن اس کی باتیں ختم نہیں ہونے والی. حالت من خواب را ماند گہے خواب پندارد مرورا گم رہے. کبھی میری حالت نیند کے جیسی ہوتی ہے. میں جب لیٹ جاتا ہوں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو میری حالت نیند کی طرح کی ہو جاتی ہے لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ میں سو رہا ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں. ہر آنکھ بند کر لیٹنے والا سونے والا ہونا کوئی ضروری نہیں. چشم من خفتہ دلم بیدار داں شکل بیکار مرا برکار داں. میری آنکھ کو سویا ہوا اور میرے دل کو بیدار سمجھو. میری بیکار صورت کو کام کی صورت سمجھو. گفت پیغمبر کے آئینہ یا تنام لا ینام قلبی عن رب الانام. حدیث شریف میں بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں صرف میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل مخلوق کے خالق سے کبھی غافل نہیں ہوتا. مطلب میرا سونا ظاہری سونا ہے باطنی طور پر میں جاگتا رہتا ہوں. تو ویسے آدمی کا زیادہ سونا نہیں کہلاتا. جو غافل آدمی ہے اس آدمی کا سونا سونا کہلاتا ہے. گفت پیغمبر کے خسپت چشم من لیک کے خسپت دلم اندر وسن. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں صرف لیکن میرا دل نہیں سوتا. چشم تو بیدار و دل رفتہ بخواب چشم من خفتہ دلم در فتح باب. اور عام انسان کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی آنکھیں اگر بیدار بھی ہوتی ہیں تو دل سویا ہوا ہوتا ہے. ادھر اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار ہوتا ہے. حالت نیند میں بھی جب وہ بیدار ہیں تو وہ بھی آنکھیں بھی بیدار ہیں دل بھی بیدار ہے لیکن جب وہ سو رہے ہوں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار ہوتا ہے. اور غافل لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سوتے وقت تو ان کی آنکھیں بھی سوتی ہیں ان کا دل بھی سوتا ہے. جاگتے وقت ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تب بھی دل سوتا رہتا ہے. چشم من خفتہ دلم در فتح باب. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میری آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں تو میرا سونا عام لوگوں کی طرح کا سونا نہیں ہے. اس سونے کے بارے میں یہ مت کہو کہ کم سویا کرو. مرد دلم را پنج حصے دیگرست حصے دل را ہر دو عالم منظرست. میرے دل کے 5 حواس ہیں اور 5 حواس جاگتے رہتے ہیں میرے سوتے ہوئے دونوں عالم کو دیکھتے رہتے ہیں. اس دنیا سے غافل ہو کر میں سوتا ہوں لیکن مکمل طور پر غفلت کی نیند نہیں سوتا. تو زضافے خود مکن در من نگاہ بر تو شب پر من ہما شب چاشتگاہ. تو اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے اندر بھی تجھے کمزوریاں ہی دکھائی دے رہی ہیں. جو چیز تیرے لیے رات ہے وہی میرے لیے صبح ہے. تو رات میں غفلت کی نیند سوتا ہے اور جتنے بستر پہ لیٹے ہیں سب کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ سب سو رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. تم سو کر اپنی عمر کو ضائع کرتے ہیں اس وقت ہم لیٹ کر اسی وقت اپنی عمر کو پھلدار بناتے ہیں فروٹفل بناتے ہیں. ہم دن میں وہ کمائی نہیں کر سکتے جو رات میں کرتے ہیں جب تم سو جاتے ہو. اللہ والوں کا معاملہ رات میں ہی کھلتا ہے. دنیا والوں کا معاملہ رات میں ہی کھلتا ہے. غافلوں کا معاملہ رات میں ہی کھلتا ہے. دن میں تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. کھل گئی سب کی اصلیت احمد ہے کچھ ایسا ہی رات کا دستور.
بر تو زندہ بر منا زندہ چباخ، این مشغولی مرا گشتہ فراخ۔ تیرے لیے قید خانہ ہے دنیا، تیرے لیے قید خانہ ہے، لیکن میرے لیے یہ قید خانہ باغ جیسا ہے۔ میں یہیں سے پھول توڑ رہا ہوں، اپنا مقصد حاصل کر رہا ہوں۔ دنیا کو جو قید خانہ کہا گیا حدیث شریف میں، یقیناً یہ قید خانہ ہے، لیکن اسی دنیا کو کھیتی بھی کہا گیا ہے نا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کسی کے لیے قید خانہ ہے، کسی کے لیے کھیتی ہے۔ جو سو رہا ہے اس کے لیے قید خانہ ہے، جو جاگ رہا ہے اس کے لیے کھیتی ہے۔ این مشغولی مرا گشتہ فراخ، اور تو سونے میں مشغول ہے، دنیا داری کرنے میں مشغول ہے، اور میں دنیا داری سے فراغت کے ساتھ ہوں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، میں تو اپنے کام میں ہوں بس۔ پائے تو درگل میرا دل گشتہ گل، مر ترا ماتم مرا سور دہل۔ تیرا پیر کیچڑ میں ہے اور میرے لیے کیچڑ بھی پھول ہے۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتا ہے اور میں اسی کو انجوائے کرتا ہوں۔ تو درد اور تکلیف میں کراہتا ہے، میں اسی میں مزے لیتا ہوں۔ تیرے لیے سوگ ہے، غم کا ملنا تیرے لیے سوگ ہے، اور میرے لیے یہی خوشی اور ڈھول ہے جو میں بجاتا ہوں۔ در زمینم بات و ساکن در محل، می دوم بر چرق ہفتم چون زحل۔ میں زمین پر تیرے ساتھ ایک جگہ پر ہوں، تو بھی اسی زمین پر چل رہا ہے، میں بھی اسی زمین پر چل رہا ہوں۔ ظاہری طور پر دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے، تو بھی وہی کر رہا ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں، لیکن باطنی طور پر میری حالت یہ ہے کہ دنیا میں تو باطنی طور پر سو رہا ہے اور میں آسمان پر زحل کی طرح دوڑ رہا ہوں۔ ہم نشینت من نیم سایہ منست، بر طرز اندیشہ پائے منست۔ میں تیرا ساتھی ہوں، تیرے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ جو میرا جسم ناسوتی ہے، جو ظاہری طور پر جو جسم ہے، حیوانی جسم انسان کا، وہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ میرا جسم میرے سائے کی طرح ہے صرف، لیکن میری اصلیت میری روح ہے جو دنیا کے فکر و اندیشوں سے آگے نکل کر عالم بالا کی سیر کر رہی ہے۔ دنیا میں جو میرا جسم ہے جو تم کو دکھائی دے رہا ہے، یہ محض میرے سائے کی طرح ہے۔ جیسے انسان کا ایک سایہ ہوتا ہے، انسان کا سایہ اس کی اصلیت نہیں ہوتی، وہ خالی جسم کا عکس پڑتا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ آپ سائے کو پکڑ کے کتنا مارو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ویسے ہی اس دنیا میں میرا جسم سائے کی طرح ہے صرف، اور میرا مرتبہ کیا ہے؟ وہی ہے جیسے تمہارے خیالات۔ تمہارے پاس جسم کی اہمیت ہے، خیالات کی نہیں ہے، لیکن تمہارے خیالات، تمہارا جسم ایک مقام پر ہوتا ہے، لمیٹیشنز والا ہے، خیالات کوئی لمیٹیشنز والے نہیں ہیں، جو چاہے سوچ سکتے ہو۔ ویسے ہی جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا جسم سائے کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کا جو اصل روح ہے وہ خیالات کی طرح ہوتی ہے، اتنی پاورفل ہوتی ہے۔ جیسے تم خیالات میں جہاں چاہے چلے جاتے ہو، وہ اپنی روح کے ساتھ جہاں چاہے چلے جاتے ہیں۔ زاں کے من زندے شہا بگذشت ام، خارج اندیشہ پویاں گشت ام۔ کیوں مجھے یہ مقام اس لیے حاصل ہوا ہے کہ میں تمہاری طرح کے خیالات سے آگے نکل چکا ہوں، خیال کی حد سے باہر نکل گیا ہوں اور وہاں جا کر دوڑتا ہوں۔ حاکم اندیشہ ام محکوم نے، زاں کے بننا حاکم آمد پر بنے۔ میں خیالات پر حکمران ہوں، تم خیالات کے تابع ہو۔ تمہارے خیالات چلتے ہیں تو ان خیالات کے مطابق تم کام کرتے ہو۔ میرے خیالات پر میری حکمرانی ہے، میں محکوم نہیں ہوں، حاکم ہوں، حکومت کرتا ہوں اپنے خیالات پر، کیونکہ بنانے والا عمارت پر حاکم ہوتا ہے۔ بناؤ، حکومت ملے گی۔ اگر تم بھی حکومت کرنا چاہتے ہو اپنے خیالات پر تو اپنے خیالات کو خود بناؤ، خیالات کے حساب سے تم مت بنو۔ جملہ خلقاں سخرے اندیشہ اند، زاں سبب خستہ دل و غم پیشاند۔ تمام مخلوق فکر کی محکوم ہے، خیالات کے حساب سے چل رہی ہے۔ جو خیالات وسوسے ان کے ذہن میں آتے جا رہے ہیں، اسی کے حساب سے دنیا میں اپنا مقصد بنا رہے ہیں، اسی کے حساب سے اپنا راستہ طے کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے ان کے کاروبار ان کے خیالات کے حساب سے چل رہے ہیں۔ کبھی خیالات اچھے آ رہے ہیں، کبھی خیالات برے آ رہے ہیں۔
کبھی الہامات آ رہے ہیں تو ان کا کام بنتا جا رہا ہے، کبھی وسوسے آ رہے ہیں ان کا کام بگڑتا جا رہا ہے۔ جو خیالات آتے ہیں وہ حساب سے چلتے ہیں، اور کبھی ان کی بات سچی نکل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری ہر بات سچی نکل جائے گی، حالانکہ ضروری نہیں ہے، کبھی خراب بات بھی ہوتی ہے اس کے ذہن میں آتی ہے۔ تو انسان کو یہ فرق کرنا نہیں آتا اس میں اچھا کون سا ہے برا کون سا ہے، مگر انسان ہے خیالات پر محکوم، خیالات جیسے آ رہے ہیں وہ حساب سے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں دل گرفتہ، غمگین، سیڈ، اپسیٹ، یہ سارے اسی کی گرش میں ہیں۔ خیالات کے حساب سے جو لوگ چلتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ غم کا شکار رہتے ہیں۔ جن کے خیالات جتنے ان کے اوپر حاوی ہے وہ اسی طرح سائیکو بنے ہوئے ہیں۔ اپنے خیالات کو مارو اور جو کہا جائے وہ کرو، اپنے خیالات کو بناؤ، ایسا نہیں کہ خیالات کے حساب سے آپ چلیں، اپنے خیالات کو بناؤ تو یہ دل شکستگی، غمگینی، سیڈنس سب ختم ہو جائے گا۔ جب سیڈنس ہی ختم ہو جائے گا تو ڈپریشن کہاں سے پیدا ہوگا؟ خاصدن خدرا بے اندیشہ دہم، چوں بخواہم ازمیاں شاں بر جہم۔ تو میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو فکر کے حوالے کر دیتا ہوں، اپنی فکر خود بناتا ہوں اور اپنے آپ کو اس فکر کے حوالے کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں ان افکار میں، ان خیالات میں کود جاتا ہوں۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے خیالات کو خود بنایا ہو، ورنہ بنے ہوئے خیالات کے اوپر تو ہر آدمی کود رہا ہے۔ جو خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں خود سے، اس کے اندر تو ہر آدمی کود رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے۔ تو ان خیالات کو کونے میں کرو، بلکہ مار ڈالو، اپنے خیالات خود بناؤ اور اس کے اندر کود جاؤ۔ من چو مرغ او جمندیش مگس، کہ بود برمن مگس را دسترس۔ میں بلندی کا پرندہ ہوں اور فکر، خیال، سوچ ایک مکھی ہے۔ میں بہت بلند اڑنے والا پرندہ ہوں، اور یہ جو خیالات جو ہیں اس کی مثال تو مکھیوں کی سی ہے جو زیادہ اونچا جا ہی نہیں سکتی، اور مکھی اس پرندے کے اوپر غالب کیسے آ سکتی ہے؟ پرندہ جہاں، بڑا پرندہ جس لیول پہ اڑتا ہے، مکھی تو وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو میرے اوپر خیالات غلبہ اس لیے نہیں پا سکتے کہ وہ خیالات مکھی ہیں اور میں بڑا پرندہ ہوں، مکھی وہاں تک آ ہی نہیں سکتی، تو میرے اوپر غلبہ کیسے پائے گی؟ خاصدن زیر آیمز اوجے بلند، تا شکستہ پائے گا برمن تنند۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ بہت بلندی پہ اڑتے ہیں، کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے کہاں اڑ رہے ہیں، نیچے رہنے والوں کو دکھائی بھی نہیں دیتے کہ کہاں اڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ بلندی پر اڑنے والا نیچے بھی آ جاتا ہے، بلندی سے، اونچائی سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ جب وہ بلندی پر اڑنے والا پرندہ نیچے آ جائے تو یہ مت سمجھو کہ یہ نیچے کا پرندہ ہے۔ چون ملالم گیرد السفلی صفات، بر پرن ہم چون طیور صافات۔ جو نچلی صفات ہوتی ہیں انسان کی، بالکل لو کوالٹی والی جو صفات ہیں، وہ صفات، اب جیسے پرندہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو نیچے کی جو لو کوالٹی صفات ہیں وہ بھی پرندے کے اندر آنے لگتی ہیں، کیونکہ زیادہ دیر تک جب وہ نیچے رہتا نا تو نیچے کے اثرات بھی ہلکے سے اس کے اندر آنے لگتے ہیں، لیکن بہت کم ٹائم کے اندر وہ یہاں سے بیزار ہو جاتا ہے، ملول ہو جانا، غمگین ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ غمگینی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ میں حالانکہ آیا تھا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اوپر سے نیچے کی طرف آیا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کریں، لیکن دوسرے لوگ استفادہ کرنے کے دوران اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچے کی جو برائیاں ہیں، جو یہاں کی گندگیاں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ایک دم غمگین ہو جاتا ہے اور سب چھوڑ کر پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہوں گے اہل اللہ کو، اگر آپ کسی ولی سے آپ کا سابقہ پڑھا تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ بالکل آپ کی طرح کے لیول پہ آ جاتے ہیں، اور کبھی اتنے ہائی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی تھا جو نیچے آیا تھا، یہ وہی پرندہ تھا جو کبھی
ہمارے بیچ میں نیچے آیا تھا اور ہم کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ اور ہم دونوں برابر ہیں، لیکن جب وہ اپنے پر مارتا ہے تو اتنی بلندی پر چلا جاتا ہے آپ خالی نیچے کھڑے رہ کر صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ فیض پہنچانا چاہتا ہے نیچے آتا ہے، اور جب بیزار ہو جاتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ برن چفسانم دو پر من باسریش، یہ جو میرے پر ہیں جس سے میں اڑتا ہوں بلندی کے اوپر، یہ کسی سے مانگے ہوئے پر نہیں ہیں، بلکہ یہ پر میں نے اپنی محنت سے بنائے ہیں۔ اسی لیے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پروں میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب چاہے میں نیچے آتا ہوں، جب چاہے آسمان کی طرف ہو جاتا ہوں۔ ایسا چپکا کے نہیں بیٹھتا اپنے پروں کو ایک جگہ۔ جتنے اہل اللہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کو ایک مزاج پہ ہمیشہ دکھائی نہیں دیتے، کبھی الگ دکھائی دیتے ہیں، کبھی الگ دکھائی دیتے ہیں۔ جب لوگوں کو فیض پہنچانے کا خیال ہوتا ہے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، اور جب دنیا کی چیزوں سے بیزار ہو جاتے ہیں یا گندگیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں فوری چھوڑ کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ جعفر طیار راہ پر جاریست، جعفر طرار راہ پر آریست۔ اب دیکھیے دو قسم کے جعفروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ ایک ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی۔ سن 8 ہجری میں ایک غزوہ ہوا تھا جس میں کچھ چند ہزار فوجیوں کے ساتھ 3 لاکھ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اور اسی کے بعد اسی حالت میں آپ شہید ہوئے۔ تو ان کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت جعفر طیار کو 2 بازو دے رکھے ہیں، اور اب وہ جنت میں ہیں اور جنت کی کھلی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ان دونوں ہاتھوں کے کٹنے کے صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 پر لگا دیے ہیں جنت میں جعفر کو، اور ان پروں سے وہ جنت کی کھلی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے جعفر کو اپنی آنکھوں سے اس وقت جنت میں دیکھا ہے، حضور نے فرمایا، تو اسی لیے ان کا نام جعفر کے ساتھ طیار پڑ گیا۔ طیار مطلب زیادہ اڑنے والے کو کہتے ہیں، جعفر طیار۔ تو آپ کہتے ہیں یہ جو جعفر طیار کے جو پر ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی پر ہیں جو ان کی محنت سے، ان کی قربانی سے ان کو حاصل ہوئے ہیں۔ جعفر طرار را پر آریست، اور ایک اور جعفر بھی گزرا ہے جو مشہور تھا عرب کا، جیب کترا، چالاک شخص تھا، فرضی پر اس نے لگا لیے تھے دنیا میں اور اس سے اڑتا تھا، اور دھوکہ دہی، لوگوں کو ستانا، یہ اس کا جو ہے معمول تھا۔ تو آپ اس جعفر کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کو جعفر طرار کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ جعفر طرار، طرار کہتے ہیں بہت زیادہ لمبی لمبی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی لیکن باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں طرار۔ تو ایک جعفر طیار ہے اور ایک جعفر طرار ہے۔ جعفر طیار کے پر ان کے اپنے خود کے محنت سے اور قربانی سے کمائے ہوئے پر ہے، اور جعفر طرار کے پر مانگے ہوئے جو کبھی بھی چھین لیے جائیں گے۔ نزد آنکے لم یزخ داویست ای، نزد سکان افق مامیست ای، جس نے مزہ نہ چکا ہو ان 4 باتوں کا، اس کے سامنے یہ ساری باتیں محض دعوے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی سے واقف ہی نہیں ہیں ان کے لیے یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ جیسے کافروں نے کہا تھا قرآن مجید کے بارے میں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اس طرح سے۔ تو جو لوگ اس دنیا کو جس نے دیکھا ہی نہ ہو، اس دنیا کے بارے میں جس کی کوئی معلومات ہی نہ ہو، اس کے واسطے یہ سب قصے کہانیاں اور بناوٹی باتیں ہیں۔ نزد سکان افق مانست ای، لیکن جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو حقیقت ہے۔ لاف و دعوا باشدی پیش غراب، دیکھتی ہو پر یکے پیش زباب۔ جو کوا ہوتا ہے نا اس کے سامنے یہ ساری باتیں محض دعوے اور ڈینگے ہیں، شیخیاں ہیں۔ کوے کے سامنے یہ ساری باتیں شیخیاں مارنا ہے، ڈینگے مارنا ہے، دعوے کرنا ہے، اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں کہ مکھی جو ہوتی ہے اس کے لیے بھری ہوئی دیگ اور خالی دیگ برابر ہے۔ اگر میٹھے کی ایک دیگ ہے ایک طرف رکھی ہوئی جو بھری ہوئی ہے، اس کے اندر میٹھا بھرا ہوا ہے، اور ایک دیگ ہے جس کے اندر میٹھا تھا لیکن اب خالی ہو گیا ہے، مکھی کدھر جائے گی؟ بھری ہوئی دیگ کے پاس جائے گی یا خالی دیگ کے پاس جائے گی؟
دونوں برابر ہے اس کے لیے. خالی دیگ کے اوپر جو لگا ہوا ہے وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ہے. انہیں بھری دیگ کو کیوں دیکھے گی؟ اس کے لیے دونوں برابر ہے. چونکہ در تو می شود لقمہ گوہر تن مزن چندا کے بتوانی بخر. جب تیرے اندر لقمہ موتی بن جائے، جو تو کھا رہا ہے وہ لقمہ تیرے اندر موتی بن جائے تو تجھے کھاتے رہنا چاہیے. اگر انسان کا کھایا ہوا نوالا اس کے پیٹ میں جا کر اس کی روحانیت بڑھانے کا کام کر رہا ہے تو تیرے لیے یہ کم کھانے کا حکم لاگو نہیں ہوتا. تجھے تو کھانا ہی چاہیے، جتنا ممکن ہو کھاؤ، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، کیونکہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ اندر موتی بن رہا ہے. شیخ روزے بہر دفع سوئے زن در لگن خے کر دو پر در شد لگن. ایک دن شیخ نے بدگمانی دور کرنے کے لیے، لوگوں کی بدگمانی دور کرنے کے لیے، غلط فہمی دور کرنے کے لیے جو سیلچی رہتی نا اس کے اندر خے کر دی. اب جب یہ ساری باتیں گئی لوگوں کو یقین نہیں آیا تو اس نے کیا کیا، ایک سیلچی منگا کر کھانا کھایا، کھانا کھا کر اس کے اندر خے کر دی. جیسے ہی اس نے اس دیگ میں خے کی، دیگ موتیوں سے بھر گئی. گوہر معقول را محسوس کرد پیر بینا بہر کم عقلی مرد. عقلی موتیوں کو محسوس کرا دیا اپنی آنکھوں سے. حالانکہ وہ جو موتی ہوتے نا، جو اہل اللہ جو کھانا کھا کے کھانا اندر جاتا ہے وہ ریئل میں موتی نہیں بنتے، وہ عقلی موتی ہے، جو دکھائی دینے والا موتی نہیں ہوتا. لیکن یہاں عقلی موتی کو ظاہری موتی کی شکل میں ظاہر کیا گیا، کیونکہ دیکھنے والا کم عقل ہے، وہ ہر چیز اپنی ظاہری آنکھوں کو دیکھ کر یقین کرتا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے وہ موتیوں کی شکل بنائی گئی اس کی. چونکہ در میدا شود پاکت پلید خفل میں بر حلق و پنہا کن کلید. چونکہ میدے میں تیرا پاک ناپاک بن جاتا ہے. جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس آدمی کے میدے کے اندر جو بھی پاک چیز ڈالی جاتی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. تیری یہ کیفیت ہے، اسی لیے تجھے کہا گیا ہے کہ کھانا کم کھا. جس کا میدا ایسا ہے، جس کے میدے کے اندر پاک چیز جائے تو بھی پاک ہی رہے، اس کو کھانا کم کھا نہیں کہا جاتا. انسان کی وہ خصوصیت ہے، انسان وہ چیز ہے جو بڑا کرتا پھرتا ہے، لیکن اپنی اس حقیقت پر غور کرے کہ ہر پاک چیز اس کے اندر جا کر ناپاک ہو جاتی ہے. تو انسان کا جسم کیا چیز ہوگا، ذرا سوچو کہ پاک چیزیں جا رہی ہیں اور ناپاک چیز بن رہی ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اس موضوع پر بولنا مناسب نہیں ہے. اپنے حلق پر تالا لگاؤ اور کنجی کو نکال کر پھینک دو یا چھپا دو. اس موضوع پر بولنا تمہارے لیے گوارا نہیں ہے. جن کے پیٹ میں پاک چیز جا کے ناپاک ہو جاتی ہے ان لوگوں کو اس موضوع پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ اپنے منہ پر تالا لگاؤ اور چابی کہیں پھینک دو، چھپا دو. ہر کے دروے لقمہ شد نور حلال ہر چی خواہد گو بخر اورا حلال. جس کے اندر کھایا ہوا لقمہ نور بن جائے، جو اس لیول پر پہنچ جائے، جو اس منزل پر پہنچ جائے کہ کھایا ہوا لقمہ جس کے اندر جا کر نور بن جائے، اس سے کہہ دو کہ جو چاہے کھائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ہر چیز اس کے لیے حلال ہے، جتنا چاہے کھائے حلال ہے. پہلے اپنے آپ کو بناؤ، اس کے بعد کھاؤ. اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ابھی سلوک کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو اس راستے پر جا چکا، اپنی کسب کی منزلوں کو پورا کر چکا، دنیا سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو گیا، اب اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لوگ تعریف کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں، لوگ اس کو برا بھلا بولیں اس کو کوئی غم نہیں، دنیا کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں ہے بالکل. تو وہ کچھ بھی کھائے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ جتنا بھی سوئے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. عام آدمی کے لیے یہی چیز نقصان کا باعث بنے گی. تو ہر کسی کو اپنی طرح کا مت سمجھو. یہ تھا آج کا سبق جو مولانا روم نے ہم کو دیا. اب آپ آگے بیان کریں گے یہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ صاحب حال کے نزدیک ایک چیز حقیقت ہے اور جو صاحب حال نہیں ہے
اس کے لیے وہ چیز حقیقت نہیں ہے، وہ اس سے دور ہے. تو اس دعوے کی سچائی کیسے ثابت کی جائے، اب اس کے بارے میں انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان